روزہ رکھتے رہیے، لیکن سود، بیاج، سٹا، دڑا، اگر یہ ساری کی ساری کمائی اگر آپ نے نہیں چھوڑی تو آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں. کلیئر کہہ رہا ہوں، نماز قبول نہیں. مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر اس کرتے کو یا شیروانی کو میں پیشاب سے دھوؤں تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو پیشاب سے دھونے کے بعد کیا کوئی پنجابی پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا. شیروانی کو ہم پیشاب سے دھوئیں تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور مال حرام کا کھا رہے ہیں، کمائی حرام کی ہے، تو یہ نماز، یہ روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں. جیسے وہ کتا آج برداشت نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا کتا ہمارے مرے ہوئے بیل کو کھانے آئے، گوشت برباد ہوتا ہو جائے، لیکن کتے کو منظور نہیں کہ دوسرا کتا کھائے. یہ صفت آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کے مال کو لوٹنے کی فکر ہوتی ہے. آج سے 20 سال پہلے نارتھ یو پی میں اتر پردیش نارتھ یو پی میں ایک پوربی علاقہ ہے، مشرقی علاقہ، اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آتا ہے. سیلاب جانتے ہیں نا، باڑھ. ایک سیلاب آتا پانی کا، بڑا خطرناک سیلاب، بڑی خطرناک باڑھ. درخت بہہ گئے، جھوپڑیاں بہہ گئیں، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں، بیل بہہ گئے، گائے بہہ گئیں، بھیڑ بکریاں مر گئے. اتنا خطرناک سیلاب تھا. جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں. پورے گاؤں میں سناٹا ہے، لاشیں تیر رہی ہیں، جانور مرے پڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ پانی کے اس طرف اپنا مال بچانے میں کامیاب ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو ادھر بیٹھا ہوا دیکھا، لیکن وہ پانی کے اس طرف نہیں آ سکتے ہیں. اسی بیچ کچھ لوگوں کی نظر پانی میں ڈوبے ہوئے پیڑ کے اوپر پڑتی ہے، جو آدھے سے زیادہ پیڑ ڈوبا ہوا ہے. ایک پیڑ آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے اور اس کی ایک ڈال کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اسی ڈال کے اوپر ایک زہریلا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہی ڈال ہے اور اس ڈال کے اوپر آدمی بیٹھا ہے اور اسی ڈال کے اوپر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے. انسان سانپ کا دشمن اور سانپ انسان کا دشمن. ابھی یہاں سانپ نکل آیا فوراً مار دیں گے، لیکن سیلاب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آدمی سانپ کو مار رہا ہے اور نہ سانپ آدمی کو ڈس رہا ہے. سانپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیلاب کا منظر، وہ بھی جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈال ہل گئی تو میں گر جاؤں گا اور نیچے پانی ہے، بہہ جاؤں گا، مر جاؤں گا. سانپ انسان کو نہیں کاٹ رہا ہے اور انسان سانپ کو نہیں کاٹ مار رہا ہے. اگر تھوڑی بھی ڈالی ہل گئی، اگر ہم نیچے گرے تو ہم بھی نہیں بچیں گے. جہاں سیلاب کا دردناک اور خوفناک منظر اتنا خطرناک کہ انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں ڈس رہا ہے، لیکن یہاں کچھ ایسے کمینے انسان موجود ہیں جو اس طرف کشتی لے کر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے مال کی رکشا کریں گے. جب پانی تھوڑا کم ہو جائے اور جب تم لوگ باہر نکلو اور ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے مال، تمہارا سونا چاندی، تمہاری یہ چیزیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے. ایسے ماحول پر، ایسے موقع پر ان لوگوں نے ان کے اوپر بھروسہ کر کے اپنا مال ان کو دے دیا کہ لو یہ میری گھرستی کا مال ہے، یہ ہمارے کچھ کپڑے ہیں، یہ ہمارے بچوں کی کچھ کھلونے بچے ہیں، یہ ہماری بیوی کا تھوڑا سا زیور بچا ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا. جب پانی کچھ کم ہوگا اور ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے حوالے کر دینا. ہماری بستی تو ڈوب گئی، ہم جہاں اللہ جگہ دے گا ہم وہاں چلے جائیں گے. اور یہ لوگ مال لے کر جب واپس آئے تو سب رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے. میرے بھائیو، آج انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان لوگوں نے دوسروں کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں، مجبوری بھی نہیں دیکھی اور ان کا بھی مال لوٹ کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے. جہاں انسان
सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं मार रहा है, एक सांप भी इंसान को डस नहीं रहा है, ऐसे मौके पर सबसे बड़ा ये सांप इंसान बन गया जिसने अपने भाइयों को डस लिया है, उनका माल और उनका सामान लेकर फरार हो गया है और भाग गया है और इन लोगों को सुपुर्द कर गया है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मेरे भाइयों, जब दुनिया परस्ती ऐसी हो जाए, मालो दौलत की लालच जब इस हद तक बढ़ जाए, तो यकीन मानिए फिर अल्लाह की इबादत होना मुश्किल है और यकीन मानिए फिर जिंदगी को आप सही उसूलों पर नहीं गुजार सकते हैं। 1:40 हो गया है। मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। 2 साल से मैं देख रहा हूं कि जब मैं आता हूं तो बहुत भीड़ होती है और तकरीर ख़त्म होने से पहले 20, 25, 50 आदमी रह जाते हैं। या तो मुझे टाइम देर में दिया जा रहा है या आप लोगों को 1 बजे के बाद सुनने की आदत नहीं रही है। तो मेरे भाइयों, मैंने मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर ही बातें सही बताई, लेकिन अब आप लोगों की तादाद इतनी कम हो चुकी है के साथ रुकू कर ये हजरत मरियम जो एक औरत है और ऐसी पाक दामन औरत है कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके निकाह शादी से पहले उनको बेटा अता फरमाया, हजरत ईसा उनके पतन से पैदा किया, उनको किसी मर्द ने छुआ भी नहीं था, लेकिन उस औरत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है, आए मरियम अपने रब की फरमा बरदारी कर, उसकी इताअत कर, वसुजुदी और सजदा कर, वरकई मअर राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जा रहा है, आए मूसा सुनो, इन्ननी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। मूसा को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है? मूसा सुनो, मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फाबुदुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। आए मूसा, बस मेरी ही इबादत करो, फाबुदुनी, मेरी ही इबादत करो, व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरे याद के लिए नमाज कायम करो। ये मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है। अभी हम कुरान से सबूत दे रहे हैं और उसके बाद में हिंदू धर्म के ऊपर आएंगे कि देखिए कृष्ण जी भी नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए तुम नमाज कायम करो। ये मूसा अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज फर्ज की, और मूसा पर नमाज तो ऐसी फर्ज थी कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी से बार बार कहते थे कितने वक्त की नमाज है? 50। नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत, फिर जाइए कम कराइए। फिर कहे कितनी रह गई? का 40। का अभी भी ज्यादा, और कम कराओ। कितनी रह गई? 30। ये भी ज्यादा, फिर जाओ। अब कितनी रह गई? 20। ये भी ज्यादा, फिर जाओ। फिर गए, कितनी रह गई? 10। ये भी ज्यादा है। ए मूसा, क्या 10 तो ठीक है? नहीं नहीं, फिर जाओ। फिर गए, कितनी रह गई? का 5। कब? फिर जाओ। मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 5 वक्त की कैसे पढ़ेगी? अल्लाह के नबी फरमाते अब नहीं जाऊंगा। क्यों? कहने अब मुझे बार बार अपने रब के पास जाते हुए शर्म आती, कितनी कम कराऊं? 50 से 5 रह गई, 10 गुना अल्लाह ने कम कर दी, फिर जाऊं तो क्या बिल्कुल खत्म करवा दूं? नहीं, अब नहीं जाऊंगा। 5 वक्त की फर्ज हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी ये नमाज फर्ज थी। जब हजरत हाजरा को और उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे इस्माइल को जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेआबू गया वादी पे छोड़ दिया, गैर ज़ीज़रा वादी में छोड़ दिया, एक बियाबान जंगल में मैदान मिना में छोड़ दिया, और जब चले गए, दूर गए, तो फरमाया रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम लियुकीमुस सलाह। आए हमारे रब, आए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपनी औलाद को, हमने अपने बीवी और बच्चे को एक ऐसी बियाबान जंगल में छोड़ दिया है जहां उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जहां उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है सिवाय तेरे। आय अल्लाह, मैंने उनको गैर आबाद,
غیر مانوس جگہ پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, ایک بیابان جنگل میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. بے آب و گیاہ وادی میں ہم نے ان کو تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے. آئے اللہ اس لیے یہاں چھوڑا ہے کہ ان سے آبادی بڑھے, پھلے پھولے, لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہاں یہ لوگ جب پڑھنے لگے اور آبادی بڑھ جائے تو نماز قائم کی جانے لگے, نماز پڑھی جانے لگے. ہم نے ایک ایسے بے آب و گیا جنگل میں, وادی میں چھوڑ دیا ان کو, لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہاں نماز قائم کی جا سکے, نماز ادا کی جا سکے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی نماز فرض تھی. ایک دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. غور کرو قرآن کی اس آیت پر. ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو, میرے بیوی بچوں کو, میری اولاد کو مقیم الصلاۃ, نماز کا قائم کرنے والا, نماز کا پڑھنے والا بنا دے, نماز کا پڑھنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا, اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے, نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی. جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا, ہیں مریم نے بچہ پیدا کیا, ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے, پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے, مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو, عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو, اور پھر شادی سے پہلے بچہ, یعنی سب کو دکھاتی ہو, ڈھڈورا پیٹتی ہو, اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا. شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم خاموش رہی, جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکی. بڑے بڑے کمنٹ, بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا, کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا, اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے, پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکی اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکی تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو. مجھ سے کیا پوچھتے ہو, اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے, وہ خود ہی بتا دے گا. جاؤ جاؤ. جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا, قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اے مریم تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالنے میں جھول رہا ہے, جو گہوارے میں کھیل رہا ہے, جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم, ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے, جو پالنے کے اندر پلا ہوا ہے, جو جھول رہا ہے, جو کھیل رہا ہے, حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے. وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ جواب تو تمہیں دینا ہے, تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. کیف نکلم من کان, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اے مریم اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے؟ وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے, وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے, اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں, اسی پالنے سے, وہ گہوارے سے بولتے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا, وہ بچہ جواب دے رہا, دودھ پیتا بچہ عیسیٰ, وہ جواب دے رہا ہے آئے میری قوم کے لوگوں, آئے میری ماں پر کیچڑ اچھالنے والوں, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میرا باپ نہیں ہے, یہ میری ماں ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں.
وَأَتَانِيَ الْكِتَابَ، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل دی. آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا. اَتَانِيَ الْكِتَابَ، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. بچہ بول رہا ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں، یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے. اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں. یہ نماز زکریا بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی، یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے. اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کے اوپر یہ نماز فرض تھی. اسی لیے شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اٹھاؤ اور اس کا 10واں منتر پڑھو. یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسیستی تھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ. جب تم ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو، ہے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں ہے ارجن، جب تم ایشور کی اللہ کی عبادت پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز، پورے شریر کا یوگ ہو جائے. کھڑے بھی ہو جاؤ، جھک بھی جاؤ، سجدہ بھی کر لو. ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا. ستتماتمانم، بالکل سیدھے. یچتاتما، اور اپنی آتما کو، اپنے دل کو ایک اللہ کی طرف ہی لگانا، ادھر ادھر مت دیکھنا. ہردیا نما، سینے پر ہاتھ رکھ لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا. نما، سر جھکا لینا یعنی سجدے کی جگہ پر. یہ کیا ہے؟ اور پورے شریر کی ایکسرسائز. ایک آکی، جو کچھ بھی مانگنا ایک اللہ سے مانگنا. نراشیر، اور سب سے نراش ہو جانا، اوپر والے سے نراش مت ہونا. یہ پوری کی پوری نماز. پنچم سمیا کرتویہ، اور ایسا 5 وقت کرنا. مرگ چرم، ہرن کی کھال بچھا لینا. اگر پاک زمین، پوتر دھرتی نہ ملے، پوتر دھرتی نہ ملے یعنی زمین پاک نہ ہو تو مرگ مانی ہرن اور چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی کھال بچھا کر اس پر نماز پڑھ لینا. یعنی حلال جانوروں کا چمڑا ہندو دھرم کے اندر بھی حلال ہے، اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ چیز ہندو دھرم کی کتاب اور شریمد بھاگوت گیتا کہہ رہی ہے، جو ہر ہندو کے گھر میں ملے گی. گیتا کہہ رہی ہے. نماز پڑھنے کا ثبوت ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی. زندگی گزارنے دینے والے نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں. کتاب میں آج موجود